الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے روبرو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، ایک صاحب سوال کر رہے ہیں جو بنگلور میں مسائل بیان کرنے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رمضان میں روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل بیان کرنے کے لیے کون سی کتاب مفید رہے گی؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ رمضان میں روزہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ کے مسائل بیان کرنے کے لیے میرے حساب سے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری کی کتاب کتاب المسائل جلد نمبر 2 آپ کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ اس کو آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید رہے گی۔ سوال نمبر 2، ایک سوال یہ ہے، ایک سائل کا کہنا ہے کہ اگر کوئی نفل روزہ رکھ کر اس کو توڑ دے تو کیا اس کے اوپر کفارہ واجب ہے یا صرف قضا واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفلی روزہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ شب برات کا روزہ ہو یا کوئی اور نفلی روزہ ہو، اگر نفلی روزہ کو رکھ کر توڑ دیا گیا تو صرف نفلی روزے کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 3، سوال کر رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے پینٹ شرٹ پہننا کیسا ہے؟ مسلمان کے لیے پینٹ شرٹ پہننا تو جائز ہے، مگر یہ صلحاء اور علماء کا لباس نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی لباس پہنے، علماء کا لباس پہنے، صلحاء کا لباس پہنے اور غیروں کے لباس سے وہ گریز کرے۔ لیکن اگر کوئی پہننا چاہتا ہے پینٹ شرٹ تو وہ پہن سکتا ہے، اس کے لیے شرعاً گنجائش ہے، شرعاً کوئی ایسی قباحت نہیں ہے کہ پہننا جائز نہ ہو۔ سوال نمبر 4، سوال کر رہے ہیں کہ اگر پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے تو شریک کو پروفٹ اور نفع کس حساب سے طے کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کچھ شریک مل کر پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو پروفٹ اور نفع پرسنٹ کے حساب سے طے ہونا چاہیے، فکس پروفٹ طے کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا 4 لوگ شرکت کے ساتھ اور پارٹنرشپ میں کاروبار کر رہے ہیں تو کوئی شریک مثلا یہ طے نہیں کر سکتا کہ مجھے ہر مہینے 20,000 روپے پروفٹ کے طور پر چاہیے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ جو بھی پروفٹ ہو اس کو آپس میں فیصد کے حساب سے اور پرسنٹ کے حساب سے لینا چاہیے، فکس پروفٹ لینا شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، سائل کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب میں کئی سالوں سے صاحب نصاب ہوں اور میری زکوٰۃ ہر سال رمضان کے مہینے میں نکلتی تھی، اور اس سال بھی میرا ارادہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنے کا تھا، لیکن حالات کچھ ٹائٹ ہو گئے ہیں کہ میں رمضان میں زکوٰۃ نہیں نکال پاؤں گا، تو کیا میں بقرہ عید سے پہلے اپنی زکوٰۃ نکال دوں تو اس کی شریعت میں اجازت ہے؟ جی ہاں، اجازت ہے اس کی۔ آپ کے لیے بہتر ہوتا اگر آپ کے پاس گنجائش ہوتی کہ آپ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے، کیونکہ رمضان میں صدقہ خیرات کرنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ بعد میں بھی نکال سکتے ہیں، رمضان ہی میں نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے، بقرہ عید سے پہلے بھی آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، ایک سوال یہ ہے کہ بچے کا ختنہ پیدائش کے کتنے دن کے بعد کرا سکتے ہیں؟ شریعت میں اس کا کوئی وقت متعین ہے یا نہیں ہے؟ شریعت کے اعتبار سے ختنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، بچے کا ختنہ کبھی بھی کرایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ پیدائش کے 1 ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد ہی کرا دیتے ہیں، اور تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہی بہتر ہے، کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ختنے کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ روتے بھی نہیں، ان کو احساس بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 5 سال 6 سال کے ہو جاتے ہیں، تو ان کا زخم جلدی نہیں سوکھتا اور وہ روتے بھی ہیں اور پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پیدائش کے 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد کرا دیا جائے، یہی بہتر ہوتا ہے۔
سوال نمبر 7، اگر کسی شخص کی مونچھیں بہت بڑی بڑی ہو گئی ہوں کہ پانی پیتے وقت مونچھ کے بال پانی میں ڈوب جاتے ہوں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مونچھ کے بال پانی میں ڈوب جائیں تو پانی حرام ہو جاتا ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں اس بات کی تائید اور اس بات کی تصدیق ملتی ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قص الشوارب وارخ اللحى، کہ مونچھ کو پست رکھو، چھوٹی رکھو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی داڑھی کو بڑی رکھے اور مونچھ کو پست رکھے، یہی سنت ہے۔ مونچھیں بڑی بڑی رکھنا یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی مونچھیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ پانی پیتے وقت اس کی مونچھیں پانی میں ڈوب جاتی ہیں، تو وہ پانی حرام ہوگا یا نہیں؟ پانی حرام تو نہیں ہوگا، لیکن اس طریقے سے ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو بھی اس عمل کو دیکھ کر گھن پیدا ہوتی ہے، اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنا جیسا کہ میں نے بتایا سنت کے خلاف ہے اور مکروہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی مونچھ اور اپنی داڑھی سنت کے مطابق ایک مسلمان کو رکھنی چاہیے۔ سوال نمبر 8، ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ مشروم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض حضرات سے یہ بات سنی گئی ہے کہ مشروم وہیں اگتا ہے جہاں کتا پیشاب کرتا ہے، تو مفتی صاحب کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ رہنمائی فرمائیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مشروم کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مشروم وہیں اگتا ہے جہاں کتا پیشاب کرتا ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، سنی سنائی بات ہے۔ مشروم کی باضابطہ کھیتی ہوتی ہے، ہمارے ہاں بنگلور میں تو مشروم پورے سال ملتا ہے اور اس کی کھیتی کی جاتی ہے۔ سبزی بیچنے والوں سے اس کے بارے میں تحقیق کی گئی تو انہوں نے بتایا اس کی پراپر طریقے سے کھیتی کی جاتی ہے، اس کو اگایا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کتا جہاں پیشاب کرتا ہے وہی مشروم اگتا ہے، یہ بات غلط ہے، اور مشروم کا کھانا شریعت کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9، ہمارے مقتدی پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن عربی خطبہ کے وقت جو دوسری اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا چاہیے یا جواب نہیں دینا چاہیے؟ اس سلسلے میں جمہور فقہا اور جمہور مفتیان کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو اذان ثانی ہوتی ہے، یعنی جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتا ہے، اس وقت مؤذن جو اذان دیتا ہے اس اذان کا جواب زبان سے نہیں دینا چاہیے، دل میں دینا چاہیے۔ یہی مفتہ بھی قول ہے اور یہی جمہور فقہا اور جمہور مفتیان کرام کا قول ہے، اسی پر عمل ہم سب کو کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 10، ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جو شخص بالکل بوڑھا ہو، وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کا فدیہ کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے؟ جو شخص بالکل بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے، ضعف اور کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ اب فدیہ کتنا دینا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ تقریباً 1.25 کلو گیہوں، یہ اس کی قیمت ادا کرنا۔ اب حساب لگا لیا جائے کہ 29 روزے ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں، تو ہر روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں، یہ اس کی قیمت ادا کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا فدیے کا مسئلہ۔ اب دینا کب ہے؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی فدیہ پورے روزے کی دی جا سکتی ہے، رمضان کے بیچ میں بھی دی جا سکتی ہے، اور عید کے دن بھی دی جا سکتی ہے۔ تینوں شکلیں جائز ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، اور رمضان کے بعد بھی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.